السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث نمبر 27 ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ داخلہ فعل ماضی ہے تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، ہمارا سبق ہے، اور یہ سبق اسلام کا سبق ہے۔ یہ بات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اس میں ایک اللہ کے بارے میں شہادت ہے، ایک رسول کے بارے میں شہادت ہے۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں تو یہ دونوں شہادتیں جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اگر ہم صرف لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کے بارے میں شہادت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اگر وہ محمد الرسول اللہ نہیں بھی کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کی گواہی دینا ہے، اللہ کے بارے میں اقرار کرنا ہے، اللہ کے بارے میں دل سے تصدیق کرنا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعتراض، یہ اشکال، یہ سوال ذہن میں آتا ہوگا، لیکن اس سوال اور اعتراض سے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ تو ہمارا فوری جواب یہ ہوگا یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو پھر سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جس نے بتایا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے تو جنت میں جائیں گے، یعنی کہ جس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے نبی، اس کو تو ہم نے مان لیا، لیکن جو بتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ خبر ہمیں نبی دے رہا ہے اللہ کے بارے میں، تو ہم نے اللہ کو تو مان لیا، لیکن جو خبر دے رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کی دی ہوئی خبر کو بھی چھوڑ دیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کے بارے میں خبر دی وہ اللہ ہے، اس پہ بھی ایمان ہے، اور جو خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہوگا، تو ہی ہم لا الہ الا اللہ والی جو بات ہے اس کے اوپر پورا اتریں گے۔ پہلے ہی یہ عموماً ہمارے کچھ لبرلز قسم کے لوگ جو ہیں وہ اور منکرین حدیث اس طرح کے اشکالات، اعتراضات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے اس کا آسان سا جواب دے دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ صرف اقرار کر لیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو امتی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا ضرور، کیونکہ ایمان اگر ذرہ برابر بھی ہوگا تو جنت میں جائے گا، لیکن کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، تو جنت میں تو وہ جائے گا۔ ہاں اس کے بعد اسلام نے اور چیزیں بھی بتائی ہیں کہ یہ کام کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا اور یہ کام کرنے سے انسان جنت میں جائے گا، تو دونوں کو بیان کر دیا، نیکیاں اور گناہ۔ گناہ کرنے والا جہنم، نیکیاں کرنے والا جنت میں۔ ہاں جو بندہ گناہ کرنے والا ہے وہ اپنی سزا جو ہے اس کو بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ بات بھی کنفرم ہے، اللہ کہ وہ بندہ مشرک نہ ہو، شرک کی حالت میں فوت نہ ہوا ہو۔ اگر اس نے شرک کی حالت میں فوت ہوا اور توبہ نہ کی ہوئی، یعنی کہ توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، تو وہ بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس نے بغیر توبہ کیے وہ فوت ہو گیا، یعنی کہ اس نے توبہ نہیں کی، فوت ہو گیا، تو وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہو۔ ہاں اس کے علاوہ جو بھی کبیرہ گناہ ہے، مطلب بڑے سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے لیکن بغیر معافی کے جو ہے وہ فوت ہو گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرنا چاہے تو کر دے، اگر اللہ اس کو سزا دے کے جنت میں بھیجنا چاہے تو بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس صورت میں وہ اختیار ہے اللہ کی ذات کو، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے،
تو اللہ شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو اس کو کہ سزا دے اور پھر اس کو جنت میں بھیج دے۔ یہ بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا صحیح معنوں میں عقیدہ توحید ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہا، کام سارے شرک والے، داخل الجنہ نہیں ہوگا۔ داخل الجنہ کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے فلسفے کو سمجھا جائے۔ ہمارے عموماً علماء بس حدیثیں پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کہیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بھائی لا الہ الا اللہ کے فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ تو نبی نے سمجھاتے سمجھاتے جو ہے وہ نبی کی 23 سالہ زندگی گزر گئی یہ فلسفہ سمجھاتے، تو ہم نے لائٹ لے لیا اس کو کہ بس لا الہ الا اللہ کہیں تو جنت میں چلے گئے۔ جنت ایسے مل جاتی ہے؟ بلال کو کولوں پہ لیٹنا پڑا ہے، موسیٰ کو سولی چڑھنا پڑا ہے، صحابہ نے مارے کھائی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، کفار سے مقابلے ہوئے ہیں، صحابہ نے سینے پیش کیے ہیں۔ تو یہ کوئی جنت کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی درخت پہ لگا پھل ہے کہ آپ اس کو توڑ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ درخت کا پھل والا درخت ہے جو دریا کے پار لگا ہوا ہے، تو دریا سے گزر کے آپ نے اس پھل والے درخت کے پاس پہنچنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ہم نے بنا دیا ہے جنت کو کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جائے گا وہ۔ لیکن ہمیں نبی نے چیزیں جو بتائی ہیں، نبی نے معراج کے موقع پہ آ کے جو بتایا کہ جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے اعمال بتائے ہیں کہ ہم ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ان سے، کہ ہم نے سود سے بچا لیا خود کو، ہم نے زنا سے بچا لیا خود کو، ہم نے جھوٹ سے خود کو بچایا ہے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع ہم نے کر دی ہے۔ یہ سارے نیکی کے کام اور برائی سے بچنے کے کام ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ہوگا، یہ ہے فلسفہ لا الہ الا اللہ۔ جب تک یہ اس کی تھیوری نہیں سمجھی جائے گی اور لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جو جنت میں جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، مطلب سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اور جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے یقیناً وہ بندہ موحد ہوتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ شرک کر رہا ہے نا، وہ تو لا الہ الا اللہ کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکا، تو لہٰذا داخل الجنہ والی حدیث اس کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ باقی محمد الرسول اللہ کے بارے میں گواہی ہے، وہ قرآن نے بھی دی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بھی اقرار کرنا ہے، دل سے ماننا ہے۔ اور نبی سے محبت تو دنیا معافیہ سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو داخل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کا ہمیں کثرت سے ورد بھی کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس حدیث کے بارے میں پریکٹیکل نہیں ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے فلسفے کو سمجھیں، یہ توحید کا ایک بنیادی سورس ہے۔ ہماری جو کلمہ ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سا جملہ، معمولی سے الفاظ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری عمارت اس کلمے کے اوپر کھڑی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کو سمجھیں۔ اب رسالت میں کیا کیا آتا ہے وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ پڑھ کر اور اس کے مطابق اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔